اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ جی تو جناب، تو واقعات ایسے چل رہے ہیں پاکستان میں۔ آصف علی زرداری، اس نام کو کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں پاکستانی۔ اس وقت اس لیے ذکر کیا ہے آصف علی زرداری صاحب کا کہ اس وقت وہ آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے چوری شجاعت سے، تو سمجھ لیں کہ انہوں نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ٹارگٹ ان کا کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو عدم اعتماد کی تحریک ہے نا، وہ لانے کا، یا جو ہے نا مطلب کہ سمجھ لیں کہ سیدھے الفاظ میں، آسان الفاظ میں بندے توڑنے کا جو ٹارگٹ ہے نا ان کا، وہ ٹارگٹ ابھی دیکھتے ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر کر لیتے ہیں تو کتنی دیر میں کرتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو ابھی تک یا تو عدم اعتماد کی جو ہے نا ووٹنگ کے لیے پیش کر دی جاتی اسمبلی میں، یا پرویز الہی صاحب کو جو ہے نا اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا جاتا، اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا ابھی تک۔ تو جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی تک کی جو نیوز ہے نا اس میں تو یہی حالات رکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آگے کا اللہ بہتر جانتا ہے، باقی دیکھیں، وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے آگے۔ لیکن وہ اس میدان میں آ گئے ہیں دوبارہ، اور ملاقات بھی ہوئی ہے چوری شجاعت سے ان کی آج۔ تو دیکھتے ہیں آگے معاملات یہ کس طرف جاتے ہیں۔ خان صاحب اعلان تو انہوں نے کر لیا ہے اسمبلیاں توڑنے کا، سب کو خبر ہے، لیکن ابھی توڑنی مشکل ہو رہی ہیں۔ جو ہے نا پرویز الہی صاحب، پہلے مونس الہی صاحب، ان کے جو پرویز الہی صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا بیان آیا تھا، کیونکہ ان کی جو سیاست ہے نا شروع سے ہی چودھری برادران کی، یہ ہر کوئی بندہ جانتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ساتھ پیار محبت سے چلتے ہیں۔ یہ کبھی بھی ان کے خلاف انہوں نے سیاست نہیں کی۔ تو خان صاحب کا جو بیانیہ ہے یا جو معاملات ہیں، امریکی سازش اور اسٹیبلشمنٹ، اور ابھی بھی جو بیان آیا خان صاحب کے، انہوں نے سیدھا ڈائریکٹ نام لے کے جنرل باجوہ کا کہا کہ انہوں نے مطلب کہ ڈبل گیم کھیلی ہے میرے ساتھ، اور ایسا کیا ویسا کیا، بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو اس سارے معاملے پر، ان کی ان ساری باتوں پر، پہلے مونسلائی کا آئے تھے بیان کہ خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی جتنی ہیلپ کی ہے، ہم نے بھی جو سارا معاملہ جو ہوا سب کو پتہ ہے۔ نون لیگ کے ساتھ انہوں نے یا پی ڈی ایم کے ساتھ دعا بھی مانگ لی تھی وزیر اعلیٰ بننے کی، شام تک، رات دیر تک جو ہے نا دعائے خیر ہوئی، رات کو لیٹ، اور دعائے خیر ہونے کے بعد، مٹھائیاں کھانے کے بعد آگے جو ہے نا یہ زرداری صاحب کے گھر بھی پہنچ گئے تھے پھول لے کر بھی۔ پرویز الہی صاحب رات کو دکانیں کھلوا کے مٹھائیاں اور پھول لیے گئے اور ان تک پہنچائے گئے۔ اگلے دن یہ معاملہ جو سارا ہوا، یہ بہت بڑا ایک سوال تھا۔ اس سوال کے جواب میں جو بات کہی ہے مونسلائی نے، وہ ابھی بولے ہیں، اس وقت تو نہیں اس پر کوئی بات ہوئی تھی، ہر بندہ یہی سوچ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ لیکن ابھی وہ جو انہوں نے بات بتائی ہے، انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب سے بات ہوئی تھی ہماری، انہوں نے کہا تھا جی پی ٹی آئی کا ساتھ دیں، خان کا ساتھ دیں۔ تو پھر تو یہ خان کے حق میں بہتر ہو۔ یہاں تک انہوں نے الفاظ بولے ہیں کہ جنرل باجوہ نے سمندروں کے رخ موڑ دیے ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ باجوہ صاحب نے خود بھی اپنے کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ 4 جنرل جو ہے نا وہ قربان کیے گئے ہیں، خان پر کہہ لیں یا پی ٹی آئی پر کہہ لیں۔ تو صلہ اس کا یہ مل رہا ہے، جو ان پر الزامات اور باتیں اور یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں، انہیں بدنام کرنے کی جو کوشش ہی کہہ لیں، کیونکہ کوئی پروف تو اس چیز کا سامنے ابھی تک نہیں آیا کہ یہ ثبوت ہے جی، یہ یا تو کوئی نا کہ ثبوت ہو۔ ابھی تک تو خان صاحب تو جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں ہوا میں ہی کرتے ہیں، شروع سے ان کی عادت ہے، کسی چیز کا وہ ثبوت نہیں دیتے۔ جیسے وہ انہوں نے سائفر کا وہ خط لے آیا تھا نا ہوا میں، وہ ویسے ہی کرتے ہیں بس۔ تو امریکیہ بیانہ بھی انہوں نے خود
اپنے ہی بیان کے خود انہوں نے جو ہے نا وہ یورپ کے ایک ٹی وی کو انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ سوال ہوا تھا امریکہ کے بیانیے کے بارے میں، تو انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ وہ تو پیچھے رہ گیا، وہ ماضی کی باتیں ہیں، چھوڑ دیں اب اس کو، مطلب کہ اس پر ہم نے جتنا کھیلنا تھا ہم کھیل چکے، وہ تو سازش ہوئی نہیں ہے، ابھی ہم اس سے زیادہ جو ہے نا پریشر نہیں برداشت کر سکتے، یا اس سے زیادہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم امریکہ مخالف ہیں، کیونکہ وہ ہم نے تو ادھر کمپنی بھی اب ایک ہائر کی ہوئی ہے نا اپنی مشہوری کے لیے، تو یہ چیزیں ہیں اور معاملات جو ہے نا۔ باقی مونسلائی کے اس بیان کے بعد بات کدھر کی کدھر نکل گئی۔ مونسلائی کے بیان کے بعد ابھی آج پرویز لائی صاحب نے بھی جو ہے نا کھل کے یہ بات کر دی ہے۔ اس سوال کے بعد انہوں نے جواب دیا اسمبلیاں توڑنے کے معاملے کے کب تک ہو سکتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ انہوں نے جو لیکن کہا ہے نا، لیکن کے لفظ کے آگے جو الفاظ بولے ہیں وہ یہی سمجھ لیں کہ 4 مہینے تک، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی سوچے بھی نہ کہ 4 مہینے تک یہ کام ہم کر دیں، اس کے بعد کی آگے دیکھیں گے۔ تو خان صاحب تو ادھر شور مچائے ہوئے ہیں اسمبلیاں توڑنے کا، جب میں کہوں تب کر دوں، مجھے جو ہے نا خیبر پختونخوا بھی اور پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے تو جو ہے نا کھلی اجازت دی ہوئی ہے، جب میرا دل کرے میں توڑ دوں، لیکن پرویز لائی صاحب کا بیانیہ، مونسلائی کا بیانیہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور کہتا ہے، تو یہ کچھ اختلافات اور اس چیز کو مانا بھی جا رہا ہے۔ ایک پی ٹی آئی کے رہنما اعجاز صاحب اور دوسرے فواد چوہدری، ان کے جو کانفرنسز ہوئی ہیں نا انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جو ہے نا چوہدری شجاعت صاحب، پرویز لائی صاحب کا بیان ہے کہ چوہدری شجاعت صاحب جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا لیٹ کرنے کے خواہش مند ہے اسمبلیاں توڑنے کو، اور جو اعجاز صاحب ہیں ان کا بیانیہ ہے کہ پرویز لائی اور مونسلائی کے بیانات بالکل بھی پی ٹی آئی سپورٹران کو پسند نہیں آئے، اور یہ ان کا کوئی پی ٹی آئی کے حق میں بیان نہیں ہے، یہ جو انہوں نے دیے ہیں یہ پی ٹی آئی کے مخالف بیان ہیں ان کے، تو سراسر 100% مخالف جا رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے، مطلب کہ آپس میں اختلافات ان کے قافلی کے اور پی ٹی آئی کے چل رہے ہیں ان معاملات پر، اسمبلیاں توڑنے پر، کیونکہ یہ قدم چھوٹا قدم نہیں ہے، بہت بڑا قدم ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی پی ٹی آئی کے کچھ رہنما جو ہیں ان کا بھی مشورہ یہی آیا مشاورت کے دوران کہ بہت سے منصوبے چل رہے ہیں، بہت سے کام شروع کیے ہوئے ہیں، جو ایم پی ایم این ایز ہیں یا وزیر ہیں جنہوں نے آگے کہ خان صاحب ہم نے آگے پھر عوام میں جانا ہے ووٹ لینے کے لیے، تو ہمیں خدا کے لیے وہ منصوبے وغیرہ مکمل کچھ تو کر لینے دیں، ہمیں ان کو مکمل کر کے عوام کو کم از کم اس قابل تو ہوں کہ دوبارہ عوام میں جائیں۔ تو یہ ایسے اختلافات اور معاملات پی ٹی آئی کے اندر سے بھی خبریں آ رہی ہیں، چل رہے ہیں۔ ابھی آگے دیکھیں، بہت یہ بڑی اپڈیٹ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ حرکت میں آ گئے ہیں، اور جب وہ حرکت میں آتے ہیں کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں وہ یہ تو ہر کوئی، چاہے کوئی تجزیہ نگار ہے، صحافی ہے یا سیاستدان ہے، اس بات کو مانتا ہے کہ وہ اس کام کو کر لیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا کیا وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اس سے آگے بیانیہ جو فوج کے تو مطلب بارے میں پرویز لائی صاحب نے بہت سی باتیں ایسی کہی ہیں، اس کے تجزیہ نگار کچھ مطلب نکال رہے ہیں کہ وہ نئے آرمی چیف کو اشارہ دے رہے ہیں یا نئی اسٹیبلشمنٹ کو اشارہ دے رہے ہیں کہ ہماری طرف خیال کریں یا ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، یا ایسے معاملات، بہت سے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ باقی فی الحال تو انہوں نے 4 ماہ تک سمجھ لے کے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کہ ممکن نہیں ہے 4 ماہ تک الیکشن ہی کروائے جا سکیں دوبارہ، تو ڈیٹ کیسی مانگی جائے نئے الیکشن کی، یہ لیکن کے بعد انہوں نے کہا ہے، تو 4 مہینے تک تو سمجھ لیں کہ یہ ان کی طرف سے آ گیا کہ اسمبلیاں توڑنا ممکن نہیں ہے۔ یہ اس بات کا مطلب سمجھ لیں کہ جب 4 مہینے تک وہ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ممکن نہیں ہے، اگر الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے تو پھر اسمبلیاں توڑنا وہ مقصد وہی ہو گیا۔ تو اس طرف خان صاحب کو تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک اور بیڈ نیوز ہے خان صاحب کے لیے، ان کے جو سپورٹران کے لیے، وہ یہ ہے الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے نا اس کا فیصلہ جو آ رہا ہے جلد، تو
اس میں کچھ نیوز آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ اس سے ہٹانے کے، اس کو مطلب اس پر نااہل کرنے کا کچھ رپورٹس آ رہی ہیں. ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہوا، یہ تو فیصلہ سامنے آئے گا تو ہی کنفرم ہوگا. لیکن جو نیوز چل رہی ہیں یا آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ شاید اس میں خان صاحب کو، یا شاید کے بغیر بھی آپ کہہ لیں کہ خان صاحب کو اس میں پارٹی کے چیئرمین کا جو عہدہ ہے نا ان کا، اس سے نااہل کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے. تو یہ جو توشہ خانہ والا کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں، اس پر یہ فیصلہ جو ہے نا آنے کی توقع کیا جو بتا رہے ہیں وہ تو مطلب بہت قریبی سورسز سے یہی بتا رہے ہیں کہ ایسا یہ فیصلہ آئے گا. آگے فیصلہ اوپن ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ آتا ہے. یہ کچھ نئی اپڈیٹس تھیں، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں. جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹس آتی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.